ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے شاگردوں کا چناؤ۔ اس کہانی کو مقدس مرکز کی کتاب کے پہلے اور دوسرے باب سے لیا گیا ہے۔ بعد ازاں ناظرین کی آسانی کے لیے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یسوع کے لیے وقت آ گیا تھا کہ سارے لوگوں کو بتانا شروع کرے کہ خدا کی بادشاہی زمین پر آ گئی ہے۔ اس نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں بادشاہ ہوں، بلکہ اپنے کلام اور اپنے کاموں سے خدا کی بڑی محبت اور قدرت کو ظاہر کرنے لگا۔ یسوع جانتا تھا کہ اس کام میں مجھے مددگاروں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے خدا سے کہا کہ مجھے وہ آدمی دکھا جنہیں میں کہوں کہ میرے پیچھے ہو لو اور میری مدد کرو۔ ایک دن یسوع گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا کہ اس کو اپنے پرانے دوست اندریاس اور شمعون پترس دکھائی دیے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، میرے پیچھے ہو لو۔ دونوں ماہی گیروں نے ایک دم اپنے جال پھینک دیے اور اس کے ساتھ چلنے کو دوڑے آئے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو دو اور بھائی یعقوب اور یوحنا اپنے جال دھو اور مرمت کر رہے تھے تاکہ اگلی رات کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یسوع نے ان سے بھی کہا، میرے پیچھے ہو لو۔ انہوں نے اپنے باپ زبدی کو وہیں چھوڑا اور خوشی سے یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے ان سے کہا، اب سے تمہیں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہوگا، بلکہ میں تمہیں آدمگیر یعنی خدا کے لیے آدمیوں کو پکڑنے والے بناؤں گا۔ یسوع نے کل 12 آدمی چنے جو اس کے قریبی شاگرد یا پیروکار تھے۔ وہ فرق مزاج رکھنے والے آدمی تھے۔ ان میں سے چند ماہی گیر تھے، چند ایک آزادی کی جنگ لڑنے والے تھے جو اپنی قوم کو رومی حکومت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک جس کا نام متی تھا محصول لینے والا تھا، اور وہ ہیرودیس بادشاہ کے لیے محصول اکٹھا کرتا تھا۔ جو لوگ ہیرودیس کے صوبہ گلیل میں مال لاتے تھے، متی ان سے کسٹم ڈیوٹی وصول کرتا تھا۔ یہودی محصول لینے والوں سے نفرت کرتے اور انہیں حقیر سمجھتے تھے، کیونکہ وہ رومی فاتحین اور حاکموں کے لیے کام کرتے تھے اور اکثر رومیوں کی مقرر کردہ شرح سے زیادہ رقم وصول کرتے اور اپنی جیبیں بھرتے تھے۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مرد اور عورتیں یسوع کے شاگرد ہو گئے، لیکن مذکورہ 12 آدمی خاص درجہ رکھتے تھے۔ یسوع نے ان کو رسول یا بھیجے ہوئے پیغمبر کا نام دیا کیونکہ اس نے انہیں بھیجا کہ دوسروں کو خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنائے۔ ان 12 کے نام یہ ہیں: شمعون جو پترس کہلایا، زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا، اندریاس، فلپس، برتلمائی، متی، توما، حلفائی کا بیٹا یعقوب، تدی اور شمعون کنائی، اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ جب یسوع نے متی کو بلایا تو وہ سڑک کے کنارے اپنی محصول کی چوکی پر بیٹھا تھا۔ متی صوبے میں لائے جانے اور صوبے سے باہر جانے والے مال و اسباب پر محصول یا کسٹم ڈیوٹی وصول کیا کرتا تھا۔ اس کے کام سے بہت آمدنی ہوتی تھی، مگر متی نے اس عظیم اور انوکھے رہنما کی پیروی کرنے کی خاطر یہ کاروبار بخوشی چھوڑ دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے سارے دوست یسوع سے ملیں، چنانچہ اس نے ایک بڑی ضیافت کا انتظام کیا اور ان سب کو آنے کی دعوت بھی دی۔ بہت سے بن بلائے مہمان بھی آ گئے۔ مذہبی رہنما بہت الجھن میں تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ضیافت میں بہت سے بدنام اور بدکار لوگ کیوں موجود ہیں۔ اگر یسوع واقعی نیک آدمی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں مل بیٹھتا ہے؟ انہوں نے اس کے شاگردوں سے پوچھا، تمہارا استاد گناہگاروں اور شریر لوگوں کے ساتھ کیوں کھاتا پیتا ہے؟ یسوع نے ان کی بات سن لی اور ان سے پوچھا، تم طبیب کے پاس کیوں جاتے ہو جب تندرست ہو یا بیمار ہو؟ طبیب کی ضرورت بیماروں کو ہوتی ہے۔ میں خدا کی طرف سے طبیب ہوں تاکہ جو بیمار ہیں ان کو شفا اور معافی دوں، کیونکہ انہوں نے گناہ کیا اور خدا کے آئین اور احکامات کو توڑا۔
اگر مجھے ان کی مدد کرنی ہے تو ضرور ہے کہ جہاں کہیں وہ ہیں میں ان کے پاس جاؤں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ مذہبی لوگوں کو بھی حقیقت میں یسوع کی معافی کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی ان لوگوں کو جنہیں وہ گناہگار کہتے تھے، مگر یسوع صرف ان لوگوں کی مدد کر سکتا تھا یا کر سکتا ہے جو ماننے کو راضی ہوں کہ ہم نے خدا کے آئین اور احکام کو توڑا ہے اور ہمیں معافی کی ضرورت ہے۔ آمین۔ Thank you for watching. Like, share, and subscribe.